تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں مرحبا کہتے ہیں۔ اس منفرد سلسلے میں آپ کی بھرپور شرعی رہنمائی کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں اور شرعی رہنمائی کرتے ہیں۔ سلسلے کی باقاعدہ ابتدا سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے حوالے سے ایک فضیلت سماعت فرمائیے کہ بلا سید شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی اپنی مشہور زمانہ تصنیف نماز کے احکام میں درود پاک سے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں گزشتہ چند سلسلوں میں نماز کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز کی شرائط، طہارت کے حوالے سے، وقت کے حوالے سے، نیت کے حوالے سے، پھر نماز کے واجبات، مکروہات تحریمہ، مکروہات تنزیہ، اور پھر مسافر کی نماز کے حوالے سے، اسی طرح درجہ بدرجہ آپ جو ہے وہ نماز کے احکام کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرتے ہی جا رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے جس کے اندر بھی ہم نماز کے حوالے سے نہایت اہم مسائل پر گفتگو کریں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ۔ نماز میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام کا، دین کا ایک ستون ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اب اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو نماز قضا کر دیتا ہے یا اس سے نماز چھوٹ جاتی ہے یا کسی مجبوری کی بنا پر وہ نماز نہیں پڑھ پاتا، اب اس کے لیے کیا حکام ہے؟ جو جان بوجھ کر غفلت کے سبب نماز کو چھوڑ دیتا ہے، قضا کر دیتا ہے، اس کے کیا حکام ہے؟ اور نماز قضا ہوتی کیسے ہے؟ کسے کہیں گے کہ فلاں نے نماز قضا کر دی؟ ان تمام سوالات کے حوالے سے ہم اپنے دارالافتاء اہل سنت کے ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز قضا کر دینے سے کیا مراد ہے؟ ہم کسے کہیں گے کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ نماز قضا کر دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل مسئلہ یوں ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں کچھ احکامات جو ارشاد فرمائے ہیں کہ آپ نے یہ ایک فعل کرنا ہے، ایک فرض ادا کرنا ہے، تو ان فرائض کو یا ان احکامات کو جہاں جہاں ادا کرنا ہے اس کے لیے کچھ وقت مقرر کیے گئے ہیں۔ تو اب جس فرض کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے، اگر اسی فعل کو ہم نے اسی وقت میں ادا کر لیا تو یہ تو کہلائے گا کہ یہ چیز ادا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس وقت کے بعد ہم نے اس کو ادا کیا تو اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ قضا ہو گئی، یعنی وقت میں جس چیز کو ادا کرنے کا حکم تھا اس کو ہم نے وقت کے بعد کہیں جا کر ادا کیا، تو اس طرح سے یہ پھر قضا کہلاتی ہے۔ تو اب اسی طرح اگر کوئی فعل ایسا ہے شریعت میں، جیسے نماز کی مثال ہم لیتے ہیں، ٹاپک چونکہ یہ ہے، فجر کا ایک وقت ہے،
کہ اس میں آپ نے فرض نماز فجر والی پڑھنی ہے. کسی نے اگر اس وقت میں اس کو نہیں پڑھا تو گویا کہ اب یہ جو وقت تھا اس میں نہیں پڑھ سکا. کسی نے بعد میں پڑھی، سورج جب نکل آتا ہے پھر پڑھتا ہے، اس نے اس نماز کو قضا کر کے پڑھا ہے، صحیح، ادا کر کے نہیں پڑھا. صحیح، تو ادائیگی یعنی یہ ہو گئی کہ وقت میں جب پڑھنا ہے تو یہ تو کہلائے گا ادا. صحیح، وقت جب اس کا گزر گیا اس کے بعد جب اس عمل کو کریں گے تو یہ عمل پھر کہلائے گا کہ قضا ہے. صحیح. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ایسا ہے جو صرف غفلت کی وجہ سے نماز کے فرض کو جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے، اس کو نہیں پڑھ رہا، وقت پر اس کو ادا نہیں کر رہا. جو بندہ صحت میں ہے، حالت صحت میں وہ کر سکتا ہے اور بلا کسی اجازت شرعی کے وہ چھوڑتا ہے تو یہ سخت گناہ گار ہے اور یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو حکم ہوگا کہ تم اس کو دوبارہ تو پڑھ لو لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی. یعنی حضور اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ شخص کوئی اتنا بیمار ہو گیا، کوما میں چلا گیا، اس کو اپنا بھی بالکل جو ہے وہ ہوش نہیں ہے، یا انتہائی نگہداشت کے جو ہے وہ آئی سی یو میں ہے کہ بالکل ہل بھی نہیں سکتا، اپنا اس کو ہوش بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ رخصت کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ جی اس میں بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھیں الحمدللہ دین اسلام ایسا پاکیزہ دین ہے کہ اس میں بندے کو بلا وجہ مجبور نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ. جیسے دیکھیں زکوٰۃ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک نصاب مقرر ہے، جس کے پاس یہ نصاب ہوگا وہی زکوٰۃ کو ادا کرے گا. صحیح. اب شریعت مطہرہ نے ہر بندے کو زکوٰۃ کے لیے نہیں کہا صحیح کہ سب نے زکوٰۃ ادا کرنی ہی کرنی ہے. بالکل ایسے ہی کہ استطاعت، اب نمازی بھی جو ہے اس کو جب استطاعت ہے تو تبھی شریعت حکم دے رہی ہے کہ تم نے نماز کو ادا کرنا ہے. صحیح. اب ایک بندہ آئی سی یو میں ہے جی یا بیماری کی اس سٹیج پر وہ پڑا ہوا ہے کہ وہ ہل جل ہی نہیں سکتا، اس سے کچھ فعل ہو ہی نہیں سکتا ہے، جی تو ایسی صورت میں اب اس وقت میں یہ اس کو نہیں پڑے گا. ظاہر بات ہے مجبور ہے، پڑھ ہی نہیں پائے گا. تو اس صورت میں پھر یہ بعد میں اس کو ادا کرے گا. تو یہاں یہ مسئلہ ہوگا پہلے والے میں اور اس والے میں، یعنی ایک نے تو بغیر کسی شرعی مجبوری کو چھوڑی، جی 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 اور ایک جو تھا کہ اس کے لیے یہ شرعی مجبوری بن گئی. جس نے بلا شرعی مجبوری کے چھوڑی تھی اس نے تو گناہ کیا، حرام کام ہوا، لیکن یہ جو ہے دوسرا جو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو اس کو البتہ اس کا گناہ نہیں ہوگا. بہرحال ادا تو اس کو بھی اس کو بعد میں کرنا ہی کرنا ہے. پڑھنا دونوں صورتوں میں ہے. صحیح. پہلی صورت میں گناہ گار بھی ہو رہا ہے، دوسری میں یہ ہے کہ گناہ گار نہیں ہو رہا کیونکہ اب یہ مجبور تھا، لہٰذا پھر حکم یہی پھر بھی ہے کہ وہ اس کو ادا تو بعد میں کرے گا. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کہ دین اسلام کیسا مبارک دین ہے اور کتنا پیارا دین ہے کہ جو بالکل بھی جسے کہیں جبر جو ہے وہ ایسا کوئی سلسلہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. اگر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا تو اب بھی جو ہے وہ مجبور نہیں اس کو کیا جائے گا کہ وہ پڑھے. تو یہ دین اسلام کا ایک حسن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ قضا نماز کرنے کی وعیدیں جو ہے وہ کیا ہیں؟ اگر کوئی نماز قضا کر دیتا ہے تو اس کے لیے احادیث میں یا قرآن کریم میں کس طرح کے عذابات کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے؟ چونکہ جیسے پہلے یہ عرض کیا کہ اصل تو حکم یہی ہے کہ ہم نے وقت میں اس کو پڑھنا ہے. جی. اب یہ ایک سستی ہے، کوتاہی ہے اگر کہ وہ نہیں وقت پہ پڑھ رہا تو ایسوں کو جو نمازیں قضا کر دیتے ہیں قرآن مجید میں بھی اس کے متعلق بیان کیا گیا اور اس کو ایک قسم کا سمجھایا گیا جو ایسے کرتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، سورۃ الماعون میں ارشاد ہوتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ترجمہ کنز الایمان. تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں استفسار کیا کہ یعنی اس کا کیا مطلب ہے یہ جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے
کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزار کر پڑھیں، یعنی مطلب یہ ہوا کہ پڑھتے پھر بھی ہیں یہ، لیکن نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، تو ایسوں کے لیے قرآن پاک میں یہ بیان کیا۔ اب اس آیت میں بیان ہوا ایک لفظ شروع میں ہی ویل، یعنی فویل للمصلین، کہ ویل ہے یعنی خرابی ہے۔ اس کے متعلق صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، تو جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس وادی کے مستحق ہیں، یعنی انہیں اس میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کے متعلق کہ یہ کیسی سخت قسم کی وادی ہے، امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، استغفر اللہ۔ اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوں۔ مطلب اگر ندامت ہو گئی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہیں اس سے نجات مل جائے گی، اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں توبہ کر لیتے ہیں تو انہیں تو اس سے نجات مل جائے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ نہیں کرتا ہے اور نمازوں قضا پہ قضا کیے جا رہے ہیں تو یہ ویل نامی جو وادی ہے وہ شخص اس کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو جیسے یہاں یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا، تو بالکل ایسے ہی حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا کہ جو لوگ نمازیں قضا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ آج رات دو شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام یہ میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے، یعنی ایک مقدس جگہ تھی وہاں لے آئے۔ میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے، ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا کہ سبحان اللہ عز و جل، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آپ آگے تشریف لے چلیے، تو مزید کچھ مناظر اس طرح سے دیکھے۔ اس کے بعد فرشتوں نے عرض کیا کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور نماز فرض کے وقت سو جانے کا عادی تھا، استغفر اللہ۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ تو یہاں حدیث پاک میں بھی فرض نمازوں کے وقت جو سستی کر جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ وعید ہے کہ یہ اس طرح سے ان کو سزا دی جا رہی تھی کہ ان کے سر کو کچلا جا رہا تھا۔ تو یہ اس طرح دیکھیں سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ نماز قضا کر دینے کی کتنی جو ہے وہ زبردست اور خطرناک سزائیں ہیں اور یہ وعیدیں ہیں۔ آج ہم لوگ جو مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے، ایک جو ہے وہ جانور کا جو ہے وہ ڈسنا ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم میرے محترم میٹھے اسلامی بھائیوں میدان محشر میں کل قیامت میں جو یہ سزائیں ہوں گی ان کا ہم کیسے سامنا کر پائیں گے؟ دنیا کے اندر اگر ہمارا ہاتھ جو ہے یہ جل جائے تو اس میں تکلیف ہوتی رہتی ہے، جلن محسوس ہوتی رہتی ہے، پھر وہ ٹھیک بھی دیر سے ہوتا ہے، پانی اس میں لگے زخم کبھی خراب ہو جاتا ہے، اس میں پیپ پڑ جاتی ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہلکا سا اگر جسم جل جائے تو ہم اتنی مصیبت کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو کل اگر میدان محشر میں نماز قضا کرنے کے سبب اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی
کی ذات نے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا اور جو ہے وہ آگ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے اور توبہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع جو ہے یہ لاتے رہنا چاہیے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی پہلی کال کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ۔ تنویر اتاری میلاد مصطفیٰ آباد سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص کی عشاء کی نماز کسی طریقے سے قضا ہو جائے اور اس کی آنکھ رات میں نہ کھلے، فجر کی اذانیں ہو جائیں، تو کیا فجر کی اذانیں ہو گئیں، ابھی فجر کی جماعت میں ٹائم ہے، کیا وہ اپنی عشاء کی نماز پہلے پڑھے گا یا وہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کا انتظار کرے گا؟ برائے مہربانی اس میں یہ بھی بتا دیجئے کہ عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا، اس کی بھی اجازت شرع ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ جی، عشاء کی نماز کے متعلق یہ پوچھ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی جی اور سو گیا، جی اب فجر کے وقت میں آنکھ کھلی، تو کیا اب یہ پہلے عشاء پڑھے گا یا کہ فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ تو اس میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے کہ ہمارے ہاں بعض ایسے الحمدللہ پکے نمازی بھی ہوتے ہیں سبحان اللہ، کہ جن کی عمر میں 6 نمازیں تک بھی قضا نہیں ہوئی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی صورت اب یہ ہے کہ جس کی کوئی بھی نمازیں قضا نہیں ہے یا 6 سے کم ہیں، تو ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ صاحب ترتیب کے زمرے میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے تو حکم یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا اگلی نماز کا وقت آ گیا ہے، اب جیسے عشاء کی ہم مثال لیتے ہیں کہ ان کی ذمہ صرف یہ ایک عشاء ہی کی قضا تھی، صحیح۔ تو انہوں نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ اپنی عشاء کی نماز کی قضا پڑھیں گے، صحیح اس کے بعد پھر وقتی نماز جو اپنی فجر کی ہے اس کو یہ ادا کریں گے۔ صحیح۔ تو اگر صاحب ترتیب نہیں ہے، یعنی 6 سے زائد نمازیں ان کی قضا ہو چکی ہیں، اس صورت میں ان کو یہ اجازت ہوگی کہ پہلے یہ فجر کی پڑھ لیں اور اس کے بعد عشاء کی نماز کی قضا کر لیں۔ لیکن اگر وہ صاحب ترتیب والی بات ہے تو اس کے لیے یہی حکم ہوتا ہے کہ پہلے اس نماز کو پڑھیں جو رہ گئی ہے، صحیح۔ ایک ہے یا 2 ہیں، صحیح۔ اس کے بعد پھر وقتی نماز کو یہ پڑھیں گے۔ اگر یہ وقتی نماز کو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس قضا نماز کو پڑھتے ہیں تو یہ وقتی نماز بھی ان کے باطل ہو جائے گی، یہ بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس بات کا یعنی خیال کرنا پڑے گا۔ یعنی جو صاحب ترتیب ہے، یعنی جس کی پوری زندگی میں 6 نمازیں بھی جو ہیں وہ قضا نہیں ہیں، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے قضا نماز پڑھے گا اور پھر اس وقت کی جو ہے وہ ادا نماز پڑھے گا۔ صحیح۔ اچھا حضور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا، انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ پہلے ہی جو ان کا جو سوال تھا کہ فجر کا وقت جب ہو گیا جی جی جی، تو اس میں عشاء کیا پڑھے یا نہیں، تو قضا نماز کے حوالے سے یہ اصول ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، صحیح، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے اور جیسے ممکن ہو بندے کو چاہیے کہ اپنی قضا جو نمازیں ان کو جلد از جلد ادا کر لے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے جیسے فجر کا وقت ہے، اس میں بھی چونکہ نوافل یہ منع ہے، تو اس میں بھی قضا نماز جیسے حکم یہ بیان کیا گیا کہ پڑھ سکتا ہے جیسے عشاء کی نماز، بالکل اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد بھی جو شخص ہے وہ قضا نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ ویسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ فجر میں اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی نماز سے مراد وہاں پر یہی ہے کہ نفل نماز جو ہے یہ پڑھنا منع قرار دیا گیا ہے۔ وہ کون سے مکروہ اوقات ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ قضا نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی؟ جی، اس میں یہ ہے کہ صبح جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، تو جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو یہ تقریباً جو ایک اندازہ اس کا لگایا گیا ہے، یہ 20 منٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، اس میں اس وقت سرخی جو ہے نا وہ برقرار ہوتی ہے، تو ایک تو یہ ٹائم ہے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس وقت بھی تقریباً وہ 20 منٹ یہ بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ تیسرا جو ہے جس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں مشہور ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب سورج
عین ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو ڈھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، اس میں کمی جاتی بہرحال ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جو 3 اوقات ہیں، ان تینوں اوقات میں نمازیں جو ہیں یہ مطلقاً یہ منع ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے بھی حکم یہی ہے کہ اس میں نہ کی جائے۔ تو اس دوران جیسے فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تو جب یہ سورج نکلنا شروع ہو تو بہتر یہ ہے کہ تلاوت قرآن کو موقوف کر دیں اور اس کے بعد کچھ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں۔ تو یعنی ان 3 اوقات میں نماز تو منع ہی ہے، قرآن مجید بھی بہتر ہے نہ پڑھا جائے، اس کے علاوہ اذکار جو ہیں وہ ہم اس میں کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ہمارے یہ کال سے پہلے جی جی کہ قضا، جس سے نماز قضا ہو گئی، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ توبہ کرے۔ جی جی تو قضا نماز کے لیے توبہ کا کوئی الگ سے حکم ہے کہ جیسے عام جو ہے وہ توبہ کا جو ہوتا ہے سلسلہ وہی اس میں کہے گا؟ توبہ جس بھی فعل کی کرنی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہر چیز کا اصول تو ہے۔ صحیح۔ مثال ہے کہ اب نمازیں قضا ہوئیں جی، تو اس کی توبہ کا یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس قضا کو پڑھے اور پھر اس کی توبہ ساتھ میں کرے، یعنی یہ نہیں ہے کہ قضا کو تو پڑھا ہی نہیں اور توبہ کرتا رہا۔ صحیح۔ تو ایسی جو توبہ ہے وہ توبہ نہیں کہلائے گی، کیونکہ وہ فعل جو ہوا تھا وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اب نماز تو موجود ہے کہ وہ پڑھنی تھی، اس نے پڑھی نہیں ہے، وہ بھی تک اس کے ذمہ فرض باقی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بس میں توبہ کرتا ہوں، تو ایسی جو توبہ ہے وہ شرعاً اس کی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ پہلے اس کو پڑھے گا اس کے بعد اس کی توبہ بھی کرے گا۔ تو یوں کہ توبہ کرنے سے وہ فعل جو تھا، جو سستی ہوئی تھی، وہ معافی ہو جائے گی، اور جو نماز پڑھ چکا ہے جس کو ادا کر لیا اس نے، یہ اس کے ذمے جو ایک فرض تھا وہ اب ساقط ہو چکا ہے۔ صحیح۔ یوں کرنا ہے اس کو، یعنی اس کے لیے خالی ندامت کا اظہار کرنا اور آئندہ نماز قضا نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور عہد کرنا، صرف یہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر آئندہ قضا نہ کرنے کی پکی نیت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ قضا نماز جو کی ہے اس کو ادا بھی کرے، جبھی توبہ کہلائے گی، ورنہ یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ ایسی بات ہے؟ جی بالکل۔ آئیے آپ کی کاز کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر معاملات ایسے ہوں کہ جن کے پیچھے نماز نہ ہو اور اسی جو گھر میں نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے کوئی معاملات ہیں، کوئی ایسے معاملات ہوں کہ بندہ جو ہے وہ نماز مسجد میں، شاید کہنا چاہ رہے ہوں کہ مسجد میں نہ پڑھ سکے تو گھر میں پڑھ سکتا ہے؟ بہرحال اس میں رخصت کی صورتیں تو ہیں ہی، لیکن پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ چونکہ مسجد کی جو جماعت ہے یہ چونکہ واجب ہے، تو مسجد کی جماعت جو واجب ہے تو اسی کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ وہ واجب جو ہم اپنا جماعت کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں۔ صحیح۔ لیکن بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ اب یہ اگر مسجد میں نہیں جا سکتا تو گھر میں پڑھ لے، یا کسی بھی جگہ پر جہاں یہ موجود ہے وہاں اس کو بہرحال پڑھ تو سکتا ہے، البتہ یہ وضاحت طلب ہے کہ یہ وجہ کیا تھی، کس بنا پر یہ ہوا، پھر جب وہ وجہ بیان کی جائے گی تو پھر ہم اس کو شرعاً جو اصول ہیں اس کے مطابق دیکھ لیا جائے گا۔ جیسے ایک تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ بارش بہت شدید ہے، صحیح، اب مسجد میں نہیں جا سکتے، یا اگر جائیں گے تو کوئی ایسا اہتمام نہیں ہے جانے کا، بارش بہت ہے، کپڑے بہت زیادہ بھیگ جائیں گے، اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس میں اجازت ہے کہ گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ مریض کی جیسے عیادت میں ہے تو مریض کی دیکھ بھال وہ کر رہا ہے، اب اگر یہ اس کو چھوڑ کر جاتا ہے تو مریض کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اس طرح کے کچھ معاملات ہیں صحیح، جس میں شرعاً اجازت دی گئی ہے کہ وہ بندہ نماز کو گھر میں پڑھ لے، یا جس جگہ پر ہے وہاں پر اس کو پڑھ لے تو اس کو اجازت ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہماری شریعت جو ہے یہ عذر کی بنا پر رخصت جو ہے یہ دیتی ہے، لیکن جو ہماری مجبوری ہے، جو عذر ہے، آیا وہ شریعت کے تحت بھی ویلڈ ہے یا نہیں ہے، شریعت بھی اس کو عذر جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی۔
اس کا فیصلہ ہمیں خود سے نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ کسی عالم دین سے جو ہے وہ اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کر لی جائے تاکہ گناہ کا کوئی سلسلہ جو ہے یہ نہ ہو سکے۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیے، ایک اور جو ہے وہ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر نماز جو ہے وہ چھوڑ بھی دی نعوذ باللہ من ذالک تو کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، تو بعد میں توبہ کر لینا۔ تو ابھی مسجد سے فرینڈ سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گپیں ہانک رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی چھوڑ رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، اب ایک کا ذہن جو ہے وہ اسلامی مدنی قافلے میں سفر کیا ہوا، وہاں سے جذبہ لیا ہوا نماز پڑھنے کا، لیکن وہ فرینڈ سرکل میں ہے تو وہاں پر اس کو کہتے ہیں ارے بیٹھ جاؤ یار، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تو کوئی نہیں، چھوٹ جائے گی۔ تو اس طرح کی اگر کہیں کوئی بات تو پھر کیا ایسی صورت میں جو ہے وہ رد عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہی نے ہم پر یہ کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں، ان کا حکم ہمیں عطا فرمایا۔ صحیح۔ تو اب یہ ہے کہ جو حکم اللہ جل شانہ نے ہمیں دیا، اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ صحیح۔ اب ایک بندہ ہے کہ وہ مانتا تو ہے نہیں اللہ جل شانہ کے احکامات کو، اور اس بات کو رٹ لگائے رکھتا ہے کہ وہ معاف کرنے والا معاف کرنے والا، اس میں شک نہیں ہے، لیکن کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، تو معافی بھی تو انہی کے تحت ہے نا۔ صحیح۔ بلکہ یہ جو صورت ہے کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ معاف کرنے والا ہے، تو ایسی شکل میں بعض اوقات گناہ کو ہلکا سمجھ لینا، بلکہ وہ سخت معاملات میں بعض صورتوں میں کفر تک ہو سکتا ہے، کیونکہ گویا اس کے نزدیک تو نماز چھوڑ دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ نماز کو چھوڑ دینا چونکہ حرام ہے بلا وجہ شرعی جو ہے، تو جب یہ فعل حرام ہے تو گویا گناہ ہوا، گناہ کبیرہ ہوا، تو گناہ کبیرہ کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا، تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ ایسے جملے بولنے میں بہت احتیاط چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ نماز تو نماز، ایسے جملے بولنے سے کہیں ایمان ہی ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ صحیح، یعنی زبان بولنے سے پہلے بندہ سوچے کہ وہ جو ہے وہ کیا بول رہا ہے، اور بالخصوص جب شریعت مطہرہ کی کوئی بات بیان کر رہا ہے یا دین کا کوئی حکم جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، تو اس میں اپنے اٹکل پچو سے جو ہے وہ اس کو پاس نہ کرتا جائے، بلکہ جو شریعت کا ایک حکم ہے اسی کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے۔ الحمدللہ دین اسلام تو ایسا مکمل دین ہے کہ اس نے ہر جگہ پر ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف علم دین سے دوری کی بنا پر لوگ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں بھی تبھی جا کر یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ فرض کی اہمیت پتہ ہی نہیں ہے کہ فرض کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو چھوڑ دینے سے اس کے کیا عذابات ہیں۔ تو وہ یہاں پر دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ ہے کہ علم دین جو فرض چیزوں کا تھا اس کا حاصل کرنا فرض تھا، تو وہ بھی حاصل نہیں کیا، صحیح، اور ساتھ میں اب فرض میں کوتاہی بھی کر رہا ہے، تو دو طرح سے مجرم ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا، اس نے علوم سیکھ لیے، فرض عمل نہیں کر رہا، گویا ایک چیز تو سیکھ چکا ہے، لیکن ایسے جو گفتگو کرنے والے حضرات ہوتے ہیں یہ دونوں طرح سے ہی کورے ہوتے ہیں کہ ایک تو عمل بھی نہیں کر رہے، دوسرا اس کا علم بھی سرے سے نہیں ہے۔ تو مشورہ اس میں یہی ہے کہ اگر ہمارے اسلامی بھائی اس میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں اور اس کے اجتماعات میں حاضر ہوتے رہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ اس سے بچ جائیں گے، اور گفتگو میں احتیاط کرنی ان کو آ جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے آپ کی کاز کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شجاع احمد اتاری بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ حضرت سے میرا سوال ہے کہ اگر نماز شروع کی اور نماز میں پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھنا بھول گیا، دوسری رکعت میں کھڑا ہوا، تو جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا اور اس کو یاد آ گئی کہ پہلی رکعت میں نے الحمد شریف نہیں پڑھی، تو اب کیا وہ اگر 4 رکعت نماز ہے تو وہ نماز وہی موقوف کر دے یا پھر اس نماز کو کمپلیٹ کر کے دوبارہ پڑھے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، ہمارے شجاع احمد بھائی نے گجرانوالہ سے کال کی، انہوں نے کہا کہ اگر نماز شروع کی ہے، پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے یہ بھول گئے، دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو اب یاد آیا کہ پہلی رکعت میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، تو اب نماز کو وہیں پر موقوف کر دیں گے یا اس کو مکمل کریں گے، اور اس کی ترافی کا کیا سلسلہ ہوگا؟ جی، سورہ فاتحہ جو ہے یہ نماز میں یہ واجب ہے،
شروع کی 2 رکعتوں میں اس کو پڑھنا، فرض کی 2 رکعتوں میں شروع میں۔ اب اگر کسی نے بھول کر اس سے رہ گئی نا، تو ایسی صورت میں تو سجدہ سہو کر لے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ واجب چھوٹ گیا ہے تو نماز ہی موقوف کر دے، بلکہ نماز کو مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اور اگر جان بوجھ کے کسی نے اس کو چھوڑ دیا تو اب سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی، بلکہ اب نماز کو اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آئیے آپ کی کالز کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سلیم ہے، میں دبئی سے کال کر رہا ہوں۔ میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہو چکی ہیں تو وہ کوئی شارٹ کٹ کوئی کر سکتا ہے کہ یا کہ ضروری کہ یہی ہے کہ الحمد شریف پڑھنی ہے پھر سورت پڑھنی ہے، یا اس سے کوئی آسان طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ پہلا سوال تو میرا یہ ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی وفات پا چکا ہے اور اس کا حقیقہ ابھی نہیں ہوا، اور اس کے نام کی قربانی دے سکتے ہیں یا کہ نہیں دے سکتے، یا کہ اس کا حقیقہ جب آدمی وفات پا جاتا ہے اس کا حقیقہ نہیں دیا ہوتا تو اس کا حقیقہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میرا یہ سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مدثر قادری زون سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ پچھلی عمر قضا، میری اس وقت 21 سال عمر ہے، کہ جو نمازیں میری چھٹی ہیں فرض نمازیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ میں کس طریقے سے ان کو ادا کروں گا؟ انشاءاللہ چلیے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے سلیم بھائی نے دبئی سے کال کی، تو لفظ جو ہے وہ حقیقہ نہیں ہوتا بلکہ یہ عقیقہ ہوتا ہے، عین قاف یا قاف اور ہا، عقیقہ۔ جی حضور پہلے عقیقے کے بارے میں جو سوال ہے اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فوت ہو گیا اس کا عقیقہ نہیں کیا تو اب اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی اگر فوت شدہ ہے، عقیقہ جو ہے یہ تو زندگی میں ہی اس کا کرنا یہ سنت ہوتا ہے۔ بندہ فوت ہو چکا ہے تو اب عقیقہ اگرچہ اس کا نہیں ہوا، اس کی طرف سے جو قربانی ہے وہ ایصال ثواب ہی کی طرح ہوتی ہے، تو یہ ایصال ثواب اس کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ اور باقی جو 2 سوال ہیں ان کا تعلق جو ہے حضور وہ قضا نمازوں کو ادا کرنے کے طریقے کے حوالے سے ہے۔ ہمارے سلیم بھائی نے جو ہے وہ یہ پوچھا کہ کیا اس میں کوئی عام طور پر جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں اس میں کوئی تخفیف کا پہلو جو ہے وہ ہے، اور اس طرح مدثر بھائی نے جو ہے کہا کہ میری جو پہلی نمازیں جو ہے وہ نکل گئیں تو ان کو میں کس سے جو ہے وہ ادا کر سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اس میں اب صورت یہ ہے کہ اگر تو نمازیں کسی کی کم ہیں اور وہ اس کو آسانی سے روز کی 2-4 نمازیں جتنی اس کو سہولت ہے وہ پڑھ سکتا ہے، تو بہتر تو طریقہ یہی ہے کہ وہ پوری ہی نماز پڑھے جیسے فرض ہیں، صحیح، اس میں کوئی ایسی تخفیف کی صورت نہ کرے۔ لیکن اگر کسی کے نمازیں بہت زیادہ ہیں، اب اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ روزمرہ کے اس نے کام بھی کرنے ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ روزمرہ کے اپنے کام بھی کرے اور ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی قضا بھی پڑھتا رہے۔ اس میں اب صورت جو کچھ علماء نے تخفیف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پہلی رکعت شروع کی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت پڑھ لی، اب جیسے ہی یہ رکوع میں جاتا ہے تو رکوع میں جو تسبیح ہے کہ سبحان ربی العظیم، یہ جب پڑھتا ہے تو یہ 3 مرتبہ چونکہ پڑھی جاتی ہے، سنت ہے، کوئی اجازت ہے کہ صرف ایک ہی مرتبہ کہہ لے۔ صحیح۔ اسی طرح جب یہ سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلی، اس کی جو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو بھی ایک ہی مرتبہ پڑھ لے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ اس میں تھوڑا سا خیال یہ رکھنا ہوگا کہ جب یہ پورا رکوع میں چلا جائے صحیح اس وقت یہ سبحان کا سین شروع کرنا چاہیے۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ مطلب اللہ اکبر کہا اور ابھی رکوع میں پہنچا ہی نہیں ہے تو پہلے سے پڑھنا شروع کر دیا، صحیح، بلکہ جب پورا رکوع میں پہنچ جائے پھر یہ کرے۔ اس طرح سجدے میں بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے سجدے میں پہنچا تو یہ وہاں جا کر سین اس کا سبحان ربی الاعلی کا یہ پڑھ لے۔ یعنی پوری تسبیح کی ابتدا اور انتہا جو ہے یہ جب رکوع والی تسبیح ہے تو وہ جب رکوع میں چلا جائے تب، جی، اور جب سجدے والی تسبیح ہے جب سجدے میں پورا چلا جائے تب جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ جی، صحیح۔ اس کے بعد دوسری تخفیف اس میں یہ ہے، فرض میں چونکہ قضا فرض کی اور واجب کی ہوتی ہے، اس میں اس نے یہ کرنا ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، مستحب ہے وہ،
تو اس صورت میں یہ یوں کر لیں کہ سورہ فاتحہ کی جگہ پر، الحمد شریف کی جگہ پر یہ صرف اتنا پڑھ لے 3 مرتبہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صحیح، یوں یہ 3 مرتبہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ صحیح، البتہ وطر میں چونکہ ظاہری بات ایسا نہیں ہوگا، اس کے میں تو یہی ہوگا کہ اس میں اس نے تیسری رکعت میں جب الحمد شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے جو دعائے قنوت ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی جو تخفیف ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اب آخری رکعت میں بیٹھ گیا، 2 والی ہے اس میں، 3 والی ہے مغرب کی اس میں، یا 4 رکعت والی ہے اس میں، جیسے ہی اتحیات میں بیٹھ گیا ہے تو یہ اتحیات میں جب یہ تشہد پڑھتا ہے تو تشہد پڑھنے کے بعد تو درود پاک پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا ہے۔ تو یہاں تخفیف یہ بیان کی گئی، وہ صرف اتنا کہہ لے اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ تو یہ تو ایک تخفیف ہو گئی نماز میں کہ کس طرح اس نے کرنا ہے۔ وطر کے حوالے سے یہ کہ اس میں دعائے قنوت چونکہ پڑھنی ہوتی ہے، صحیح، اس میں تخفیف یہ ہے اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار اتنا پڑھ لے رب اغفر لی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح یہ کہ کافی اس کو سہولت ہو سکتی ہے، نمازیں جس کی زیادہ ہیں وہ پڑھ سکتا ہے اس انداز میں۔ تو یہ تو ایک اس کا طریقہ ہو گیا کہ نماز کو کیسے پڑھنا ہے۔ البتہ اس میں کس طرح سے ترتیب ایک رکھنی ہے، اس میں 2 صورتیں ہیں، یا تو یوں کر لے پہلے فجر کی ساری پڑھ لے، حساب ایک کر لے پہلے، یا اس کے بعد جب فجر کی ہوگی تو پھر کہ زور کی میں یہ پڑھ لیتا ہوں، پھر عصر کی، اس طرح مغرب اور عشاء، ایک تو یہ صورت ہے۔ صحیح، دوسری صورت یہ ہے کہ اسی ترتیب سے جیسے فجر پہلے اس کی پڑھ لی قضا، اس کے بعد ظہر کی پڑھ لی، اس کے بعد عصر کی پڑھ لی، تو یہ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہر نماز کے لیے یوں کہہ لے گا کہ میری جو سب سے پہلی نماز قضا ہوئی میں اس کو پڑھتا ہوں، یا یوں کہہ لے جو میری سب سے آخری فجر کی ہے اس کو پڑھتا ہوں۔ اب جب یوں کہے گا نا میری جو آخری فجر کی ہے، اب جب یہ پڑھ لی دوبارہ پھر جب فجر کو پڑھے گا تو ظاہری بات ہے اب یہ اس کی آخری ہو جائے گی۔ صحیح، تو یوں کر کے یہ اپنی نمازوں کو یہ پڑھ سکتا ہے اور کر لے گا ادا۔ صحیح، ایک اور احتیاط اس میں یہ بھی ہے اب کہ اب نمازیں قضا ہو چکی، اب اس نے ان کو ادا کرنا ہے، جی تو لیکن کہاں کرنا ہے؟ جی جی اس میں طریقہ یہ ہے کہ یہ نمازیں جو قضا ہیں، ظاہر بات ہے گناہ ہو چکا تھا، جی، تو گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ صحیح، اب کوشش یہ کر رہی ہے اس نے کہ یہ نمازیں ایسی جگہ پر پڑھے جہاں لوگوں کے سامنے اس بات کا یہ اظہار نہ ہو کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے، صحیح، بلکہ بہتر ہے اس کو گھر میں پڑھے یا کسی جگہ پر چھپ کر یہ ان نمازوں کو ادا کرے، کیونکہ ایک تو گناہ ہو چکا تھا، اب اس کا اظہار ہو رہا ہے، پھر تو یہ دوسرا برا اس میں ایک اس طرح کا فعل ہو جائے گا۔ تو اس کو یہ احتیاط بہرحال کریں کہ گھر میں پڑھ لیں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں لوگ اس کو یہ نہ دیکھیں کہ قضا پڑھ رہا، صحیح۔ اس کا اہتمام کر لیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے ہمارے سلسلے کے اندر قضا نمازوں کے جو طریقہ کار ہے ان کو ادا کرنے کا، اس کے حوالے سے، اور نماز قضا کر دینے کی کیا وعیدیں ہیں، اس کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ مدنی پھول جو ہے وہ سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کما حقہ عبادات بجا لانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کی اور دیگر عبادات کی بھی محافظت کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے اس سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔